انسانیت کی جو سب سے پہلی کہانی ہے نا، وہ امن یا کسی نئی تخلیق کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خاندانی جھگڑے کی کہانی ہے جس کا انجام موت پر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور کابیل کا قصہ صرف کوئی پرانی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ان دو راستوں کا ایک نقشہ ہے جن پر انسانیت چل سکتی ہے، ایک راستہ ایمان کا اور دوسرا حسد کا۔ تو آئیے اس تاریخی لمحے کی گہری میراث کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے پہلے قاتل کی میراث آخر ہے کیا؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک شخص کے ایک عمل نے آنے والی نسلوں کا رخ ہی متعین کر دیا۔ ہر بڑے جھگڑے کی طرح اس کی شروعات بھی ایک خاندان کے اندر سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت کی شریعت یہ تھی کہ ایک جوڑے کا نکاح دوسرے جوڑے سے ہو، لیکن کابیل اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کے لیے مقرر تھی۔ بس اسی ایک خواہش نے ایک ایسی آزمائش کی بنیاد رکھ دی جس نے پہلے خاندان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک طرف حابیل تھے جو پیشے سے چرواہے تھے مگر متقی، مخلص اور ان کا دل اللہ کی طرف مائل تھا، جبکہ دوسری طرف تھا قابیل جو تھا تو کسان لیکن اس کے اندر حسد بھرا تھا اور وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا تھا۔ تو یہاں بات ان کے پیشوں کی نہیں بلکہ ان کے دلوں کی کیفیت کی تھی جس نے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو جب یہ جھگڑا بڑھنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کرو، دونوں ایک ایک قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ اب یہ کوئی دولت کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو نیت کا امتحان تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں اصل میں کیا ہے۔ اور ان کی قربانیوں نے سچ میں ان کے دلوں کا حال بتا دیا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ کا سب سے بہترین، سب سے پیارا جانور پیش کیا جو ان کی سچی عقیدت اور سخاوت کی علامت تھا۔ اس کے بالکل برعکس قابیل نے کیا کیا؟ اس نے اپنی کمتر فصل کا ایک معمولی سا حصہ پیش کر دیا، ایک ایسا عمل جس سے اس کی بے دلی اور خود غرضی صاف ظاہر تھی۔ اور پھر آسمان سے فیصلہ آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آگ آسمان سے اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ یہ قبولیت کا ایک واضح، ایک معجزاتی نشان تھا۔ قابیل کی قربانی کو چھوا تک نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلا اعلان تھا کہ صرف خلوصی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب جب قابیل نے یہ دیکھا تو وہ غصے اور حسد سے جل اٹھا، لیکن حابیل کا جواب کمال کی روحانی گہرائی رکھتا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بے شک اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں، یہی ایک جملہ اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی ستون بن گیا جو اس سچائی کو واضح کرتا ہے کہ عمل سے زیادہ عمل کے پیچھے کی نیت اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن حابیل کی یہ حکمت بھری بات قابیل کے دل میں لگی آگ کو بجھا نہ سکی۔ اپنی قربانی رد ہونے کی ذلت اور حسد کے زہر میں ڈوب کر اس نے وہ کر ڈالا جو تمام گناہوں میں سب سے ہولناک تھا، زمین پر پہلا قتل، اپنے ہی بھائی کا خون بہا کر۔ اس گناہ کے جو نتائج نکلے وہ فوری بھی تھے اور کائناتی بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں ڈوب گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خود زمین جس نے پہلی بار ناحق خون پیا تھا اس پر بھی لعنت کی گئی، اور قابیل، اس پر تو آسمان سے لعنت بھیجی گئی جو اس کے عمل کی گواہی بن گئی۔ قتل کے بعد بھی قابیل کے پاس موقع تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ توبہ کے بجائے اس نے مزید بغاوت اور فساد کو چنا اور ایک ایسی میراث کی بنیاد رکھی جو صرف گمراہی پر قائم تھی۔ اس کا زوال بھی قدم بقدم ہوا۔ سب سے پہلے وہ اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا۔ وہاں شیطان نے اسے بہکایا۔ اس نے قابیل کے دل میں یہ بات ڈالی کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ اس نے اس آگ کی پوجا کی تھی جس نے اسے جلایا تھا۔ اسی فریب میں آ کر قابیل نے دنیا میں آگ کی پوجا یعنی آتش پرستی کی بنیاد رکھی۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ آگے چل کر اس کی اولاد نے میوزک کے آلات اور فضول کھیل ایجاد کیے تاکہ وہ خود کو اللہ کی ہدایت سے اور دور کر سکیں۔ اور اس کی بغاوت کی انتہا تو تب ہوئی جب اس کے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ غم منانے کے بجائے اس نے شیطان کے ساتھ مل کر جشن منایا، موسیقی بجائی اور خوشیاں منائیں۔ یہ ایک ہولناک عمل تھا جو دکھاتا ہے کہ وہ تاریکی میں کس قدر گہرا گر چکا تھا۔ اسے خاندانی اور الہی رشتوں کا کوئی پاس نہیں رہا تھا۔ ایک طرف قابیل کا یہ تاریک راستہ تھا تو دوسری طرف اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو ایک اور بیٹے حضرت شیت علیہ السلام سے نوازا جو اس دنیا میں نیکی کی میراث کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہی ان کی اہمیت بتاتا ہے۔ انہیں
ہیبت اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ۔ ان کی پیدائش حضرت آدم اور حوا کے لیے ایک الہی تسلی تھی اور نیک بیٹے حابیل کی چھوڑی ہوئی جگہ کو پر کرنے والی ایک عظیم نعمت تھی۔ اور حضرت شیس علیہ السلام نے اس مقدس ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھایا۔ وہ اپنے والد کے جانشین بنے، ان پر اللہ کی طرف سے صحیفے نازل ہوئے اور انہوں نے نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا تاکہ آدم کی اولاد کی رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہاں آ کر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، قابیل اور حضرت شیس علیہ السلام سے شروع ہونے والی ان دو مختلف نسلوں کا آخر بنا کیا، اور آج کے انسانوں کا تعلق کس سے ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں سلسلے ہمیشہ ساتھ نہیں چلے۔ ابن اسحاق اور تبری جیسے بڑے مورخین کے مطابق قابیل کی نسل جو فساد اور گمراہی میں ڈوب چکی تھی بالآخر مٹا دی گئی، کچھ روایات کے مطابق طوفان نوح میں یا پھر دیگر آسمانی آفات کے ذریعے۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق آج کی تمام انسانیت کا نسب قابیل سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ یعنی آخر میں ہدایت کی میراث ہی باقی رہی، جبکہ گمراہی کی میراث زمین سے مٹا دی گئی۔ تو آخر میں یہ قدیم کہانی ہمیں ایک لازوال سچائی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، حسد کی، نقصان کی، اور پھر اللہ کے فضل سے ملنے والی نجات کی یہ داستان، کیا یہ اس ابدی کشمکش کی عکاسی نہیں کرتی جو ہم سب کے اندر بھی جاری ہے، یعنی قابیل کے راستے اور حضرت شیس علیہ السلام کے راستے کے درمیان انتخاب کی کشمکش؟